السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج توحید کا عقیدے کا تیسرا درس ہے، اور اس درس کا عنوان ہے فرشتوں پر ایمان۔ پچھلے 2 سبق سے ہم یہ جان چکے ہیں کہ ایمان کے جو 6 پلرز ہیں، اس میں سے ایک پلر ایک رکن اللہ رب العالمین کے فرشتوں پر ایمان بھی ہے۔ فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم پختہ اعتقاد اس بات کا رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، بہت ہی عظیم مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، اور ان فرشتوں کے حوالے اللہ رب العالمین نے بہت ساری ذمہ داریاں سونپی ہیں جسے وہ پوری پابندی سے انجام دیتے ہیں۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کرتے ہیں، نافرمانی کبھی نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مخلوق ہیں، غیبی یعنی جو ہم سے اور آپ سے اوجھل ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی یہ مخلوق نور سے پیدا ہوئی ہے۔ الا ہے کہ فرشتے جب انسانی شکل میں آتے ہیں تو ہم اور آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث جبرائیل کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے انسانی شکل میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سوالات کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیا۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔ انہی آیتوں میں سے سورۃ الانبیاء کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ کہ آسمان و زمین میں جو ہے اسی اللہ رب العالمین کا ہے، یعنی اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور جو اس کے پاس یعنی فرشتے، وہ اس کی عبادت سے نہ تو سرکشی کرتے ہیں، یعنی نہ تکبر اور گھمنڈ کرتے ہیں، ولا یستحسرون اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں۔ اس کے آگے 20 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ انبیاء کی کہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا بھی سستی یا غفلت نہیں برتتے۔ ان کی تعداد بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ حدیث معراج کے اندر ذکر ملتا ہے، جو کہ صحیحین کے اندر حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا اور عرش کے نیچے جو بیت المعمور ہے، البیت المعمور یعنی وہ جگہ جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی بھی امامت کرائی، جیسا کہ بیت المقدس میں انہوں نے انبیاء کی امامت کرائی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے جب امامت کرائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70,000 فرشتوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور پھر آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ ہر دن اس میں 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، اور جو ایک بار جب نکل جاتے ہیں تو پھر انہیں دوبارہ کبھی عبادت کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بعض احادیث کے اندر ہے کہ روئے زمین کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں، ایک بالشت بھی نہیں، جہاں اللہ رب العالمین کا کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی تعداد بے شمار ہے، اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کی شکل میں ہر انسان کے ذمے جو ہے فرشتے کو لگا رکھا ہے، جو نام اعمال کو لکھتے ہیں۔ تو اسی سے تصور کریں کہ جتنے انسان دنیا کے اندر ہیں اس کے ڈبل تو ویسے ہی ان کی تعداد اس سے واضح ہوتی ہے۔ تو اربوں کی تعداد میں اگر دیکھا جائے انسان موجود ہیں 7 ارب کے آس پاس، تو فرشتوں کی صحیح تعداد کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہی معلوم ہے۔ ان فرشتوں کے اوپر ایمان کو 4 نکات کے اندر جمع کیا جا سکتا ہے۔ بہت زیادہ اس وال پیپر پہ میں اشارہ نہیں کرتا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اردو نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا ٹائٹل تھا، اور یہ فرشتوں کے اوپر ایمان 4 چیزوں کو شامل ہے۔ میں نے یہاں نکات جمع کرنے کی کوشش کیا ہے۔ سب سے پہلے تو فرشتوں کے وجود پر ایمان، یعنی فرشتوں کا وجود ہے، کیونکہ دنیا کے اندر
ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ فرشتوں کا وجود ہے ہی نہیں، یہ تو صرف ایک خیالی چیز ہے اور ان کی نہ تو کوئی جسم ہے نہ کوئی حیت ہے، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر کیا ہے کئی آیتوں میں۔ تو ان کا ایک وجود ہے اور یہ ایک غیبی عظیم مخلوق ہے، عبادت گزار ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کا اس طریقے سے تذکرہ کیا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک مخلوق ہے، نہ کہ صرف اور صرف تصورات اور خیالات میں یہ ہے۔ دو ہے جن فرشتوں کے نام، دوسرا پوائنٹ جس نہیں سے ہمیں فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ جن فرشتوں کے نام ہمیں معلوم ہیں ان پر نام کے ساتھ ایمان رکھنا، اور جن کے نام ہم نہیں جانتے ان پر مجمل طور پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ نام جیسے ہم بہت سارے فرشتوں کا جانتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام ہے، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، منکر، نکیر، خازن النار، یہ سب اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا ہے۔ سب سے مشہور اور معروف فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، بلکہ اگر کہا جائے کہ سب سے افضل فرشتے ہیں تو بے جانا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں منتخب کیا تھا کہ تمام انبیاء اور رسول کے پاس یہ وحی لے کر کے آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 بار ان کے حقیقی شکل میں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفت بیان کیا کہ ان کے پاس جو 600 پر تھے جو پورے افق کو گھیرے ہوئے تھے۔ یہ اس وقت کا تذکرہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے عبادت کے لیے، تو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آسمان پہ سر اٹھائے، جس وقت یہ سورہ مدثر کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، تو اس وقت جو ہے جب آپ نے دیکھا تو گھبرا گئے، اور گھبرا کر کے بھاگ کر کے آپ آئے گھر پر اور چادر اوڑھ کر کے لیٹ گئے، جس پر اللہ رب العالمین نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ تو 600 پر ان کے تھے، یہ صحیح احادیث کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے ایسے بھی فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی ذمہ داری بنا کر کے جو ہے انہیں مقرر کیا ہے، جیسا کہ طائف کے واقعے میں ملتا ہے کہ پہاڑوں کے فرشتے اور کہا کہ آپ اگر اجازت دیں تو ان 2 پہاڑوں کے درمیان طائف والوں کو جو ہے پسل دیا جائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام زبان زد ہے، ہم سبھی جانتے ہیں، بچے بچے ان کا نام سنتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی یہ سب سے عظیم فرشتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے کے فرشتوں میں سے میکائیل علیہ السلام ہیں، جن کے تعلق سے حدیث کے اندر ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دی ہے بارش برسانے کی، اور نباتات اور پیڑ پودے جو کچھ ہیں ان کے اگانے کے یہ ذمہ دار ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام ہے جو سور پھونکیں گے قیامت کے دن۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر بھی فرشتوں کو مقرر کیا، جسے خازن النار کہتے ہیں یا مالک کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو مقرر کیا ہے جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو روح پھونکنے کے لیے مقرر ہے، اور اس کا رزق، اس کی عمر، اس کی صالحیت اور بدبختی لکھنے پر مامور ہے۔ ایسے ہی فرشتے ایسے بھی ہیں جو کرامن کاتبین کی شکل میں ہیں، نام اعمال لکھتے ہیں، ایک داہنے طرف ایک بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قبر کے اندر سوال و جواب کرتے ہیں، جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے، حدیث کے اندر ان کا ذکر ملتا ہے۔ ایسے ہی بہت ہی معروف اور مشہور حدیث ہے جو جمعہ کے دن کے تعلق سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے مسجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں جمعہ کے دن، اور مسجد میں داخل ہونے والوں کے نام لکھتے ہیں کہ بعد دیگرے، یہاں تک کہ جب امام منبر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں، اور وہ بھی خاموشی کے ساتھ خطبے کو سنتے ہیں۔ ایسے سے بخاری کی ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتا اور کہتا ہے کہ اپنے فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو اے جبرائیل آپ بھی محبت کرو۔ پھر جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ سن کر کے تمام آسمان کے میں رہنے والے جو فرشتے ہیں وہ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے، نام ہم گرچہ کم ہی فرشتوں کے جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے تمام فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ایسے ہی اس بات کا بھی ہم یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کو جو ذمہ داریاں سونپی ہیں اس کو پوری طریقے سے انجام دیتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی یا نافرمانی کا صدور ان سے نہیں ہوتا۔ فرشتوں پر ایمان رکھنے کے بے شمار فوائد بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا اس سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ اتنی عظیم مخلوق ہے، اتنی بڑی مخلوق ہے، تو اللہ رب العالمین کی ذات کتنی عظیم ہے، کتنا طاقتور ہے، کتنی اللہ رب العالمین کی قدرت کی وسعت ہے، اللہ رب العالمین کے علم کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اس سے پتہ چلتا ہے۔ نمبر 2، اس سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اس بات پر ادا کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خبر دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے ہماری حفاظت کے لیے، ہماری نگرانی کے لیے،
اور ہمارے نامہ اعمال کو لکھنے کے لیے، تو ایک طریقے سے وہ ہمارے اور آپ کی خدمت پر مامور ہیں، تو یقیناً اللہ رب العالمین کا ہم شکر اس پر ادا کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز، آخری چیز ہے کہ فرشتوں سے بھی محبت قائم ہوتی ہے، کیونکہ یہ فرشتے جو ہیں بہت ہمارے لیے رحمت کے فرشتے بھی ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ خاص طور سے ہم جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات بھی دین کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے۔ بلکہ حدیث کے اندر ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم سے بڑھ کر کے اللہ کا ذکر کیا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت دیں۔ تو یہ فرشتے دیکھتے ہیں آسمان میں آسمان سے اتر کر کے زمین کا چکر لگاتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں یہ اپنے پروں کے ذریعے سے جو ہے اترتے ہیں اور اپنے رحمت کے ذریعے سے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں، یقیناً بہت ہی عظیم مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے اوپر مکمل طور سے ایمان رکھنے کی اور مکمل طور سے صحیح اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ایمان کے صحت کی، اس کے سلامتی کی دعا کرنے کی توفیق دے، اور ایمان کے حالت میں اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا سے رخصت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔